پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ایک صحابی آئے، آ کے عرض کیا آقا میرا والد بڑا فضول خرچ ہے، آقا میں کماتا ہوں، رات بھی کماتا ہوں، دن بھی کماتا ہوں۔ نوجوانوں میرے جملے ذرا دل کی کھڑکیاں کھول کے دل کی تختیوں پر ذرا نوٹ کر کے جانا، شاید زندگی وفا نہ کرے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو وہ صحابی شکایت کرتا ہے، اللہ کے رسول میرا باپ بڑا فضول خرچ ہے، کماتا میں ہوں، میرا باپ خرچ کر دیتا ہے، کبھی جا کر میری پھوپھیوں کو دے دیتا ہے یعنی اپنی بہنوں کو دے دیتا ہے، کبھی اپنی بیٹیوں کو دے دیتا ہے یعنی میری بہنوں کو دے دیتا ہے، کبھی اپنی ذات پہ خرچ کر لیتا ہے۔ میں رات دن کماتا رہتا ہوں، مجھے کچھ ملتا ہی کوئی نہیں نا۔ میرے سونے نبی امام الانبیاء نے فرمایا اپنے باپ کو لے کر آپ مدینۃ المنورہ ہے، مدینہ کا شہر ہے، امام الانبیاء مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ وہ صحابی گیا اپنے باپ کو کہنے لگا آقا بلا رہی ہیں، بیٹا خیریت تو ہے، محبوب نے کیوں بلایا ہے، میرے سونے پیارے پیغمبر نے کیوں بلایا ہے؟ کہنے لگا ابا میں نے آپ کی شکایت کر دی ہے نا، میں آپ کو سمجھاتا رہا ہوں میرے پیسوں پر زیادہ عیش نہ کیا کریں، آپ اس وجہ سے میں نے محبوب کو شکایت کی ہے، آپ کو میرا احساس بھی کوئی نہیں نا۔ توجہ توجہ ایمان والے ہو، اس باپ کے دل پہ کیا گزری ہے؟ باپ چلنے لگا ہے، زبان نہیں ہلائی، دل ہی دل میں کچھ کہنا شروع کر دیا ہے، دل ہی دل میں کہتا آ رہا ہے۔ ادھر پیارے پیغمبر کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، ابھی یہ مسجد نبوی میں داخل ہو رہا ہے، اللہ نے جبرائیل بھیج دیا ہے۔ فرمایا میں جبرائیل نے آ کے عرض کیا آقا رب نے بھیج دیا ہے، اللہ نے فرمایا ہے میرا سونا محبوب اس کا مقدمہ بعد میں سننا، فیصلہ بعد میں کرنا، پہلے اس بوڑھے سے پوچھ لینا جو دل دل میں کچھ کہتا آیا تھا، ذرا سنا تو صحیح نا تو نے کیا کہا تھا۔ ابھی وہ آ کے بیٹھا ہے، میرے سونے نبی نے فرمایا میرا صحابی ذرا قریب ہو جا۔ اس بوڑھے باپ کو میرے پیارے پیغمبر نے قریب کیا، میرے محبوب نے فرمایا بتلائیے میرا صحابی وہ دل ہی دل میں کیا کہہ رہے تھے، جو دل میں کہتے آئے۔ رو کے کہتا ہے سونا میں نے تو زبان نہیں ہلائی، میرے ساتھ چلنے والے بیٹے نے نہیں سنا، آج میں گواہی دیتا ہوں آپ سچے رسول ہیں، آپ پکے رسول ہیں کہ اللہ نے میرے دل کی باتیں سن کر آپ کو بتلا دی ہیں، آپ ذرا بتلائیے۔ میرے نبی نے فرمایا مجھے رب نے فرمایا ہے تو سنائے گا۔ اب اس نے سنانا شروع کر دیا ہے۔ ایمان والوں ذرا توجہ سے سننا ہے، شاید زندگی بدل جائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب بیٹھا ہے، رو کے کہتا ہے سونا جب یہ پیدا ہوا تھا میں دل میں یہ کہتا آ رہا تھا میرا بیٹا جب تو پیدا ہوا رب کعبہ کی قسم ہے تیری ماں بھی اور میں بھی اپنے لیے جینا چھوڑ دیا تھا، تیرے لیے جیتے تھے، تیری خاصات ذات کے لیے جینا ہم نے شروع کر دیا تھا۔ اور بیٹا جب تو پیدا ہوا ہم اپنے آرام چھوڑ دیے تھے، تیرے آرام کا خیال کیا ہے۔ بیٹا جب تو پیدا ہوا تھا ساری تیری فکر لگ گئی تھی، میں اپنے کپڑے بعد میں دیکھتا، پہلے تیرے کپڑے دیکھتا تھا، میں بعد میں کھاتا، پہلے تجھے کھلاتا تھا۔ تیری ماں ساری رات اٹھ کے بیٹھ جاتی تھی، بیٹا پیشاب تیرا ہوتا سوتی تیری ماں تھی، بیٹا تکلیف تجھے ہوتی بے چین ہم دونوں ہو جاتے۔ اور بیٹا رات دن ہم نے اگر محنت کی ہے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا تھا، تیرے لیے جینا شروع کر دیا تھا۔ بیٹا ہم نے جو کچھ بھی کیا تیرے لیے کیا، رات دن محنت کی تیرے لیے کیا ہے، صبح شام ہم نے کبھی نہیں دیکھی تیرے لیے کیا ہے، جو تو فرمائش کرتا ہم نے اپنی جیب نہیں دیکھی، ہمیں مشکل بھی ہوتی تب بھی ہم تیری فرمائش کو پورا کر دیتے، اگر تجھے کوئی تکلیف ہوتی ہم تڑپ جاتے، تو بھوکا رہتا ہم تجھ سے پہلے زیادہ بھوکے ہو جاتے، ہم کچھ نہیں کھاتے جب تک تیرا پیٹ نہیں بھرتا تھا، تو رات دن اٹھتا ہم رات دن اٹھ جاتے، اور تیری سردیوں کی راتیں سردیوں کی وجہ سے ہم تجھے گرم کرنے کے لیے ساری رات میں سردیوں میں کام کرتا رہا، صبح اٹھ کے جاتا میرے بیٹے کو کوئی گرمی سردی نہ لگ جائے، بیٹا تجھے گرمی سے بچانے کے لیے ٹھنڈک پہنچانے کے لیے میں دوپہر کے وقت مزدوری کیا کرتا، دوپہر کے وقت تیرے لیے میں دوڑتا، میں اپنے لیے کبھی نہیں دوڑا، بیٹا تیرے لیے سب کچھ کرتے آئے،
ایسا واقعہ بنا، تو کمزور تھا، تجھے میں نے بولنا سکھایا، تو کمزور تھا، تجھے میں نے کھانا سکھایا، تو کمزور تھا، تجھے میں نے شعور سکھایا ہے میرا بیٹا۔ تیری کمر جھکی ہوئی تھی، میں کڑیل جوان تھا، میری ہڈیوں کا پانی نچوڑتا گیا، میں وہ نچوڑ کے تجھے پلاتا گیا، کبھی گرمی میں کبھی سردی میں، تو جوان ہوتا گیا، میرے پتے جھڑتے گئے، میری کمر جھکتی گئی، میری ہڈیوں کا پانی ختم ہوتا گیا، اس لیے کہتا گیا شاید بڑا ہو کے میرا سہارا بنے گا، میرا آسرا بنے گا، میں اس ہاتھ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا یہ میرے ہاتھ کی لاٹھی بنے گا، جب میں آج اپنی ہڈیوں کا پانی تجھے پلا رہا ہوں کل یہ مجھے اپنی ہڈیوں کا پانی پلا کے مجھے بھی جوان کر دے گا۔ بیٹا میں تیرے لیے سب کچھ کرتا رہا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ تو آج مجھے پیغمبر کے پاس لے کر جائے گا۔ بیٹا آج تو جوان ہو گیا ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تیری ہڈیوں میں طاقت آ گئی ہے، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، تیرا دماغ چلنے لگ گیا ہے، میرا دماغ کمزور ہو گیا ہے، تیرے وجود میں طاقت آ گئی ہے، میرے وجود میں کپ کپی طاری ہو گئی ہے، اور میرا بیٹا میں نے تیرے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، آج مجھے مجرم بنا کر لے کر جا رہا ہے۔ یہ کہتا جا رہا ہے میرے پیارے پیغمبر کے صرف آنسو مبارک نہیں بلکہ میرے محبوب کی ہچکیاں مبارک نکل گئی ہیں، مسجد گونج گئی ہے میرے محبوب کے رونے کی وجہ سے۔ میرے پیارے پیغمبر نے اس جوان کو گریبان سے پکڑا، میرے محبوب نے زور سے سینے پر مکہ مارا، دھکا دیا، فرمایا نکل جا میری محفل سے، نکل جا، جسے اپنے باپ کی قدر نہیں ہے، جسے اپنی ماں کی قدر نہیں ہے، میں محمد دن قیامت کے اس کی سفارش نہیں کروں گا، اور رب بھی اسے کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ میرے محبوب نے فرمایا انت ومالک لابیک، اور سنو کائنات والوں، انت ومالک لابیک، یہ صرف میرا فیصلہ نہیں ہے، میرے رب کا بھی فیصلہ ہے، تو بھی تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، اگر تجھے بھی باپ ذبح کر دے، اگر تیرے وجود کے ٹکڑے بھی باپ کر دے، تیری ذات کا کوئی فیصلہ کر دے، تجھے کوئی اختیار نہیں ہے، انت ومالک لابیک، تو بھی اور تیرا سارا مال بھی اگر تیرا باپ اڑا دے تو پوچھ نہیں سکتا۔ تو عرض کر رہا تھا رب کائنات نے فرمایا او کائنات والو وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ او کائنات والو اگر رب کی رحمت دیکھنا چاہتے ہو، اگر رب کی رحمت کے سائے میں آنا چاہتے ہو تو اپنے والدین کا ادب کر لو، اپنے والدین کی عزت کر لو۔ سونے پیارے پیغمبر سے صحابہ نے پوچھا، میرے نبی نے جواب دیا او کائنات والو اگر علم نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، اس طرح والدین کا ادب نہیں کر سکے، اس طرح والدین کی خدمت نہیں کر سکے تو یاد رکھنا ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، دن قیامت کے اللہ سرخرو کر دے گا، والدین کے ادب والوں میں شمار کر دے گا۔ عرض کر رہا تھا ہمارے ہاں رواج کیا ہے، ابا تڑپتا رہ گیا ہے، ذرا توجہ کرنی، اگر میں غلط ہوں آپ مجھے روک سکتے ہیں، للأکثر حکم الکل کے تحت عرض کرنے لگا ہوں۔ ابے نے کہا بیٹا دوائی لیا، ابا جی پیسے کوئی نہیں، خرچہ ہی بڑا کرا چھوڑا ہے۔ اماں نے کہا بیٹا میں بیمار ہوں، ذرا بیٹھ تو صحیح نہ میرے ساتھ۔ اماں میرے لیے تیرے لیے وقت نہیں ہے، اور تھوڑے کام ہیں جو میں کرتا رہوں۔ باپ تڑپتا رہا، ماں تڑپتی رہی، بیٹا مہربانی کر ہڈیوں میں طاقت نہیں ہے، ایک گھوٹ دودھ تو پلا دے۔ اماں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، بیٹا زیر فروٹ تو لے آنا۔ ابا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ وہی باپ جب دنیا سے چلا جاتا ہے، وہی ماں جب دنیا سے چلی جاتی ہے، جی کیلے بھی ابے کو پسند تھے، سیب بھی ابے کو پسند تھے، وہ دودھ بھی رکھ رہا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بعد میں لاکھوں روپے جو خرچ کر رہا ہے، اس وقت 1000 روپیہ خرچ کر کے ابے کی خدمت کر لیتا، اماں کی خدمت کر لیتا،
دیتا، ابا بیمار ہے، اماں بیمار ہے، یاد رکھنا انہیں کچھ نہیں چاہیے، انہیں صرف وقت چاہیے، وقت چاہیے۔ ماں باپ تیری جیب نہیں دیکھتے، ماں باپ تیری زبان دیکھتے ہیں، بیٹا یہ بیٹی ہے مجھے محبت سے دیکھ رہی ہے یا نہیں، بیٹا مجھے محبت سے گفتگو بھی کر رہا ہے یا نہیں۔ اللہ کی قسم ہے اگر باپ اور اماں ناراض بھی ہو جائیں، ساتھ آ کے تھوڑی دیر بیٹھ جا، اماں ابا کو دبا دے، رب کعبہ کی قسم ہے رب راضی ہو جائے گا، جنت کے فیصلے کر دے گا۔ اماں کو ابا کو راضی کرے نا، شاید سمجھ نہ آئی اور انداز میں سمجھانے لگا ہوں، ماں کی خدمت کرنے والا، باپ کی خدمت کرنے والا رب کائنات نے صلہ یہ دیا، سیدنا فاروق اعظم سے فرمایا فاروق اگر تجھے ملے نا جا کر اس سے امت میری امت کے لیے مغفرت کی دعا بھی کروا لینا۔ عرض کر رہا تھا اماں کا ادب یہ ہے، ابے کا ادب یہ ہے، میرے سونے نبی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک بڑھیا آئی، میرے سونے نبی خیر سے کھڑے ہو گئے، آپ نے اپنی مزمل والی چادر بچھائی، اس بڑھیا کو بٹھایا، میرے نبی آپ نیچے بیٹھ گئے ہیں، صحابہ بڑے پریشان ہیں، تھوڑی دیر کے بعد جانے لگی ہے، میرے پیارے پیغمبر اٹھے ہیں، اسے روانہ کرنے کے لیے چلے گئے، میرے نبی اتنی دیر تک دیکھتے رہے ہیں جب تک وہ آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوئی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کون ہے؟ میرے سونے نبی نے فرمایا یہ میری ماں ہے۔ اللہ کے رسول آپ کی اماں تو بچپن میں فوت ہو گئی، فرمایا میری ماں وہ حلیمہ ہے جس نے مجھے دودھ پلایا تھا اور میں محمد کریم اس وجہ سے اپنی چادر بچھا دی ہے۔ اماں سبق دیا کہ میرے نبی نے او کائنات والو اماں آ جائے نا، کبھی اماں کو دکھ نہ دینا، اماں کو زبان درازی نہ کرنا، ابے کو دکھ نہ دینا۔ یاد رکھنا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور جو ہی تو اماں ابے پر یہ بات کرے گا نا، زبان کا تیر جو ہے یہ بہت گہرا ہوتا ہے، تلوار کا زخم جو ہے مٹ جاتا ہے پر زبان کا نہیں مٹتا۔ کبھی اماں کو برا نہ کہا کر، کبھی ابے کو برا نہ کہا کر، اللہ کے لیے رب اگر تیرے دل میں ماں باپ کا ڈر پیدا ہو جائے سمجھ لینا اللہ راضی ہو گیا ہے، اگر ماں باپ کا ڈر دل میں تیرا ڈر پیدا ہو جائے سمجھ لینا رب ناراض ہو گیا ہے۔ عرض کر رہا تھا اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، اور ادب کرنا ہو تو سب سے پہلے والدین کا کرنا۔ یہاں ایک موتی اور دینے لگا ہوں، اور پیارے پیغمبر کے فرمان کا سہارا لیتے ہوئے جی فلاں بزرگ کو بلا لو دعا کروا لیتے ہیں، فلاں بزرگ آ جائیں ہمارے گھر میں برکت ہو جائے گی۔ وہ تیرے والدین زندہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے دعا کیوں نہیں کرواتا؟ ان سے اس سے بڑا کوئی بزرگ تیرے لیے کوئی نہیں، اس سے بڑا کوئی ولی تیرے لیے کوئی نہیں، میرے لیے کوئی نہیں۔ ابا اور اماں زندہ ہیں، ان سے دعا کروا، ان کی خدمت کر کے جنت لے لے۔ زندگی باقی، ملاقات